تاریخ اسلام عہد خلافت صدیقی قسط نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور قبول اسلام۔ حضرت ابو بکر کا قیام مکہ کے اس محلے میں تھا جہاں حضرت خدیجہ بنت خویلد اور دوسرے بڑے بڑے تاجر سکونت پذیر تھے اور جن کی تجارت یمن و شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی محلے میں رہنے کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رابطہ پیدا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد انہی کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چند ماہ چھوٹے تھے۔ گمان غالب یہ ہے کہ یہ ہم عمری میں، پیشے میں اشتراک، طبیعتوں میں یکجہتی، قریش کے عقائد فاسدہ سے نفرت اور بری عادتوں سے اجتناب، ان تمام باتوں نے دونوں کی دوستی کو پروان چڑھانے میں بہت مدد دی۔ مورخین اور راویوں میں دونوں کی دوستی کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض تو یہ لکھتے ہیں کہ بعثت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو بکر کی گہری دوستی ہو چکی تھی اور یہی دوستی و یکجہتی ان کے سب سے پہلے اسلام لانے کا محرک ہوئی۔ لیکن بعض مورخین کا خیال یہ کہ دونوں کے تعلقات میں استواری اسلام کے بعد ہوئی۔ اسلام سے پہلے دونوں کے تعلقات صرف ہمسائیگی اور ذہنی میلانات و رجحانات میں یکسانی تک محدود تھے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بعثت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزلت اور گوشہ نشینی پسند کرتے تھے اور انہوں نے کئی سال سے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر رکھا تھا۔ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے شرف سے مشرف کیا تو خیال آیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عقل و خرد سے حصہ وافر دے رکھا ہے، اس لیے سب سے پہلے انہیں اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ ان کے پاس گئے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا، جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی تردد کا اظہار نہ کیا اور ایک لمحے کے توقف کے بغیر ایمان لے آئے۔ اس وقت سے دونوں کے درمیان تعلقات کا آغاز ہوا اور ان تعلقات میں روز بروز استواری پیدا ہوتی چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت میں اپنے آپ کو سرتپا غرق کر دیا اور ایمان کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی نظیر رہتی دنیا تک نہ پیش کی جا سکے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کی محبت میں ترقی کرتے ہوئے دیکھا۔ کوئی دن ایسا نہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر صبح و شام تشریف نہ لاتے ہوں۔ آغاز اسلام سے ہی ابو بکر اپنے اندر دین حق کی اشاعت و ترویج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمداد و اعانت کا غیر معمولی جذبہ رکھتے تھے اور ہر وقت نہایت اخلاص سے اس میں مشغول رہتے تھے۔ چونکہ ابو بکر عوام و خواص میں بہت ہر دل عزیز تھے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی بے حد عزت و عقیدت تھی، اس لیے بہت جلد متعدد اشخاص ان کی تبلیغ سے اسلام لے آئے۔ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام جو اولین صحابہ میں سے ہیں، یہ سب کے سب بلند پایا صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ابو بکر نے جن لوگوں کو مسلمان کیا وہ تمام اپنے ایمان و اخلاص میں بے نظیر ثابت ہوئے۔ ابو بکر ہی کی کوششوں سے اسلام لائے تھے۔ بعد میں بھی ابو عبیدہ بن جراح اور اکثر دوسرے لوگ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ بلا تردد قبول اسلام کا سبب ابو بکر رضی اللہ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھتے ہی طبعاً دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرتے وقت کسی ہچکچاہٹ اور تردد کا اظہار نہ کیا، اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً بغیر پسو پیش اسے قبول کر لیا۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جس کسی کو اسلام کی طرف بلایا اس نے کچھ نہ کچھ تردد اور ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، سوائے ابو بکر بن ابی قحافہ کے۔ جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی تعامل کے فوراً میری آواز پر لبیک کہا۔ صرف یہی امر تعجب انگیز نہیں کہ ابو بکر نے توحید کی دعوت سنتے ہی اس امر پر لبیک کہا، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں فرشتے کے نزول اور وحی اترنے کا واقعہ انہیں سنایا تو بھی انہوں نے خفیف ترین شک کا بھی اظہار نہ کیا اور بے پس و پیش آپ کی تمام باتوں کا یقین کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر مکے کے ان عقل مند انسانوں میں سے تھے جو ایک طرف بتوں کی عبادت کو حماقت سے تعبیر کرتے تھے اور دوسری طرف دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت،
अमानत, नेकी और पाकबाजी के कायल थे। जब उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी तो कोई शक दिल में लाए बगैर वो फौरन आप पर ईमान ले आए, क्योंकि उन्हें न सिर्फ आपकी सदाकत पर कामिल यकीन था बल्कि आपकी पेश करदा तमाम बातें भी सरासर हिकमत पर मबनी नजर आती थीं, और वो उन्हें अक्ल व फिक्र के तकाज़ों पर पूरा उतरते देखते थे। जुर्रत ईमानी। हमारी नज़दीक उनके बिला तवक्कुफ़ और बिला तरद्दुद इस्लाम कबूल करने से भी ज़्यादा ताज्जुब अंगेज़ अम्र उनकी वो बेनज़ीर जुर्रत है जो इस्लाम कबूल करते ही उन्होंने इसकी इशाअत के सिलसिले में दिखाई। वो न सिर्फ दिलो जान से तौहीद और रिसालत पर ईमान लाए बल्कि एलानिया इन बातों की तबलीग भी शुरू कर दी, और इस बात का मुतलक ख्याल न रहा कि इस तरह आइंदा चलकर उनके लिए कितने खतरात पैदा होंगे। उनका शुमार मक्के के मुअज़्ज़िज़ ताजरों में होता था, और एक ताजिर के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों से गहरे दोस्ताना और रवादाराना ताल्लुकात रखे और इन बातों के इजहार से एहतराज़ करे कि जो अवाम के मुरव्वजा अकायद व आमान के खिलाफ हों, मबादा उसकी तिजारत पर बुरा असर पड़े। दुनिया में इस किस्म के मज़ाहिर आम तौर पर नज़र आते हैं कि अक्सर लोग आमत नास के अकायद व ख़यालात पर एतक़ाद ना रखने के बावजूद न सिर्फ अपने फ़ायदे, मसलहत या आफ़ियत की खातिर मुंह में घुंघियाँ डाले खामोश बैठे रहते हैं, बल्कि बसा औक़ात अपने ज़ाती ख़यालात के बरक्स अवाम की इन्हीं बातों की तायीद करने पर मजबूर हो जाते हैं जिन्हें वो अपने दिल में गलत, फजूल और लायानी समझे रहते हैं। आम लोगों का ही ये हाल नहीं, बल्कि वो लोग जिन्हें कौम की क़यादत का दावा होता है और जो उसके लिए राह अमल मुतय्यन करने के मुद्दई होते हैं, बलूम राय आमा की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करने की जुर्रत नहीं कर सकते। लेकिन अबू बकर ने इस्लाम कबूल करने के बाद पहले ही दिन से जो अजीमुश्शान नमूना दिखाया है वो नज़ीर नहीं रखता। अगर वो खुफिया तौर पर सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक पर इक्तिफा करते और तिजारत में नुकसान के डर से इस्लाम को मख्फी रखते तो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद कोई इतराज़ न होता और आप उनकी तरफ से महज इस्लाम के इजहार ही को काफ़ी समझते। लेकिन अबू बकर ने ऐसा न किया। वो ऐलानिया इस्लाम लाए और माद बाद अपनी सारी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने न अपनी तिजारत का ख्याल किया, न कुफ़ारे मक्का की मुखालफत और ईज़ा रसानी का, बल्कि बड़े इन्हिमाक से तबलीग दीन में मशगूल हो गए। ऐसा जुर्रतमंदाना इक़दाम सिर्फ वही शख्स कर सकता है कि जिसे दीन के रास्ते में ना जान की परवाह हो ना माल की, और जो मालो मिनाल और दुनियावी वजाहत व इज़्ज़त को दीन की खिदमत में इसकी तबलीग व इशाअत के मुकाबले में बिल्कुल हिच समझता हो।